السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہے 14 مئی کی تاریخ اور اس کو گزرنے میں بھی بس اب 2 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ 12 بجتے ہی ظاہر ہے 15 میں ہو جائے گا۔ ایسے میں پنجاب میں یہ دیکھا ہم نے الیکشن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اب کیا ہوگا اور کل کا دن کیا ہنگامہ خیز ہوگا، کیونکہ کل ظاہر بات ہے عدالتی کارروائی بھی شروع ہوگی اور سپریم کورٹ کے حکم عدولی پر کیا حکومت پر یا جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں ان پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج اور دھرنے کا بھی کل کا دن ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے جگہ کے حوالے سے، کیونکہ ریڈ زون ہے اور اسلام آباد میں آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہے، تو ایسے میں کیا حکومت جو کہ خود سڑکوں پر آ گئی اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے اور دھرنا اور احتجاج کر رہی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تو کیا ہم ویسے ہی مناظر دیکھیں گے جو اپوزیشن جماعت تحریک انصاف جب دھرنے اور احتجاج کر رہی تھی تو پھر ہم نے مناظر دیکھے اور جس کا سلسلہ ہم نے جاری دیکھا پورے گزشتہ کچھ مہینوں میں۔ دوسری جانب کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے 9 مئی کے واقعے کے تناظر میں، اور پوری ایک لسٹ جاری کی ہے نقصانات کے حوالے سے نگراں حکومت نے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ساری صورتحال پر بات کریں گے، لیکن ایسے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران کیا کہتے ہیں؟ وہ ابھی بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں حکومت مجھے اور میری جماعت کو الیکشن سے نکالنا چاہتی ہے۔ کیسے، کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں۔ They are on a plan. Plan is they are petrified of elections. But they are petrified that they will be wiped out. So they have decided that the only way they'll allow elections is if I am inside jail or killed, and most of my senior leadership should be jailed too. This is what they've done. اور اسی سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پریس کانفرنسز ہوئی اور جو وزراء ہیں چاہے وہ اتحادی حکومت میں پیپلز پارٹی کی جماعت سے ہوں یا پھر خود نون لیگ سے، انہوں نے آ کر کن خدشات کا اظہار کیا، کیا کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اب باقاعدہ باضابطہ طور پر اس احتجاج میں حصہ بننے کا اعلان کر دیا ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے کیا جائے گا، اور ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ہی خلاف کیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں نیئر بخاری، ذرا سن لیتے ہیں۔ کہ آج ملک جن حالات سے دوچار ہے اس کا بنیادی طور پر ذمہ دار عمران خان اور اس کی جماعت ہے، اور عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کی جو اس کو فیسیلیٹیشن کرتے رہے پہلے اور آج فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم بھرپور طریقے سے کارکنوں سے ساتھ، عہدیداروں کے ساتھ، پارلیمان کے ممبروں کے ساتھ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ احتجاج کرنے جائیں گے۔ اب پاکستانیوں کو سب کو ظاہر ہے یاد ہوگا 90s کی تاریخ اور کیسے حکومتیں آتی تھیں جاتی تھیں، کیا حالات رہتے تھے، کیا ہنگامہ خیزی رہتی تھی۔ ایسے میں فاروق حبیب صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم سپریم کورٹ پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے حوالہ بھی دیا 97 میں ہونے والے واقعے کا۔ سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے انتخابات کے حوالے سے، جو آج انتخابات 14 مئی کو ہونے تھے نہیں کروائے گئے، توہین عدالت کی گئی ہے، کل اس سے متعلق ہیرنگ ہے، وہاں پر دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 ہے، پی ٹی آئی کے لیے 245 کے تحت آرمی بلائی گئی ہے، لیکن فضل الرحمان پی ڈی ایم کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئیں۔ کیا 1997 کی تاریخ دہرانی ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ہے؟ اور 9 مئی کو جو افسوسناک واقعات ہوئے اس کو لے کر بھی ہم نے دیکھا کہ ساری تمام تر اس وقت حکومت کی جانب سے شواہد تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اسی تناظر میں گفتگو کی ہے، وزیر داخلہ نے کیا ارادے ظاہر کیے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیسٹ آف لک، آپ کو بھی پھر جو ہے وہ اب ایک کالعدم جماعت بنا لینی چاہیے۔ ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اور اب ظاہر پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اظہر کاظمی صاحب سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ ہیں، اور کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور مشیر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ محسن نقوی صاحب لا اینڈ جسٹس کے حوالے سے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ کنور دلشاد صاحب آپ سے ہی ذرا آغاز کر لیتی ہوں ذرا، کیونکہ الیکشن سے متعلق معاملات کو پہلے جان لیتے ہیں۔ 14 مئی سر کیا ہوا، حکم عدولی کیوں ہو رہی ہے، کیوں آج الیکشن ناکام نہیں ہو سکے، کیوں ناکام رہی حکومت الیکشن کرانے میں؟ ظاہر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے 27 اپریل کو جو بڑا اہم فیصلہ کرنا تھا، جو انہوں نے بار بار کہا تھا کہ میرے جب آئے گا بڑے سنگین نتائج نکلیں گے، اس کے بعد یہ کہا کہ جی آپس میں آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں، ملاقاتیں کر لیں، مذاکرات کر لیں، تو وہ ڈیفیوز کر دیا تھا 27 اپریل کو۔
اور وہ اس کا غیر مؤثر ہو گیا تھا جو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. اس کا ساتھ ہی پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے 2 مئی کو نظر ثانی کی پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ مقرر کی تھی 22 مارچ کو، آپ نے اس فیصلے کو قاعدت قرار دے دیا اور آپ نے آج خود جو ہے وہ 14 مئی کی تاریخ مقرر کر دی اور شیڈول جاری کر دیا. تو اب میں نے پٹیشن پڑھی ہے، آپ نے پٹیشن دیکھی، ہمارے دوستوں نے بھی دیکھی ہوگی. تو اس پہ جو نظر ثانی کے بعد پھر وہ فیصلہ، جب تک نظر ثانی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تو پھر کسی ادارے پر کوئی کنٹیمپٹ لگنے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ اس پہ نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی. اور اس پر بڑی اہم بات میں بتاؤں گا آپ کو کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہے کہ اگر ہمارے فیصلے کے خلاف اپیل آ جائے تو جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر اس وقت ہم کوئی ایکشن لینے کے مزاج نہیں ہیں. تو اب الیکشن کی پاکستان نے چونکہ اپیل کا اسی وجہ سے الیکشن نہیں ہوئے کیونکہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں ہے. 15 مئی کو شروع ہو جائے گی نا، کل 15 تاریخ سے کل کی باقاعدہ نظر ثانی کی درخواست پہ پٹیشن شروع ہو گئی ہے، نوٹس جاری ہو گئے ہیں. تو یہ سارے معاملات اب پہلے جب نظر ثانی کی درخواست پہ فیصلہ ہوگا، اس کے بعد جو آنریبل چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں گے، جو بینچ فیصلہ کرے گا، اس پر الیکشن کمیشن جو ہے حکم ماننے کا تابع ہو جائے گا. جو فیصلہ کرے وہ ہم اوپن ہیں کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کے بعد جو فیصلہ کریں گے تو وہ پھر الیکشن کمیشن مانے کا پابند ہے، روادار بھی ہے، پابند بھی ہے آئینی طور پر. لیکن سب سے پہلے تو نظر ثانی کی درخواست پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، میں ذرا عابد زبیری صاحب کو شامل گفتگو کرتی ہوں. زبیری صاحب ذرا سر آپ سمجھائیں، جو قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کیا ایسے ہی ہے؟ نظر ثانی کی درخواست کیونکہ سپریم کورٹ میں ہے اور اسی فیصلے سے متعلق ہے جو 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے ہے، تو پھر کسی پہ توہین عدالت، کنٹیمپٹ، کوئی ایسا کل کچھ نہیں ہونے جا رہا. کل وہ نظر ثانی کی درخواست سنی جائے گی، پھر کچھ فیصلہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قمر صاحب، دلشاد صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن بڑی ادب کے ساتھ میں اس بات سے بالکل اختلاف کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی. پہلی بات تو ہے کہ ابھی آپ نے بتایا یہ ایڈوائزر بھی ہیں نگراں حکومت کے، جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، تو کل کے بعد تو ان کی مجھے نہیں معلوم نگران سیٹ اپ کیا ہوگا، کیونکہ میرے حساب سے وہ ایلیگل ہو جائے گا. دوسری بات، بیسک اصول ہے لا کا کہ جب تک کوئی اسٹے نہیں ملتا کسی پروسیڈنگز میں تو وہ ختم نہیں. اگر ریویو فائل کر کے اگر اس میں اسٹے ہو جاتا اور کورٹ اسٹے دے دیتا ریویو ایپلیکیشن کے اوپر، تو پھر اپیل بھی آپ جب فائل کرتے ہیں اگر اسٹے نہیں ملتا، ججمنٹس یہی ہیں، قانون یہی ہے کہ اس وقت تک وہ جو حکم ہے وہ آپ اس کے پابند رہتے ہیں. تو ریویو فائل کر دینا، اپیل فائل کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کوئی اسٹے نہ ملے آنریبل سپریم کورٹ سے اس کیس کے اندر. تو یہ کہنا کہ جی کیونکہ ریویو فائل ہو گیا تو اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا رہے، آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کرانا تھا. آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے پہلے صدر کے ساتھ مشاورت کی انڈر دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ اور ایک تاریخ دی، پھر اس کے بعد اس کو بدل کے 8 اکتوبر کر دیا. سپریم کورٹ اگین، پھر سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ کیا، 4 اپریل کا فیصلہ آیا اور 4 اپریل کے فیصلے میں لکھ دیا کہ جی سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ 14 مئی کو آپ الیکشن کرائیں گے. اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمشنر نے نہیں کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی نہیں کیا. پہلے فنڈز نہیں دیے گئے، اسٹیٹ بینک نے بھی وائلیٹ کیا، گورنمنٹ نے بھی وائلیٹ کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی وائلیٹ کیا کورٹ کا آرڈر. اور آج دیکھ لیے آپ نے خود فرمایا ابھی 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا یہ وقت. تو وہ نگراں حکومت جو ہے پنجاب کے اندر بھی انلیگل ہو جائے گی اور KPK میں، خیبر پختونخوا میں تو پہلے سے ہی انلیگل ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے، اگر کورٹ کا فیصلہ نہیں بھی ہوتا، 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی تھی تو آئین تو خود کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانا ہے، جو نہیں کرایا گیا. تو یہ زبیری صاحب سے پھر کل کوئی فیصلہ آ سکتا ہے یا پہلے نظر ثانی والی درخواست، کیونکہ ظاہر سماعت تو اسی کی لگی ہوئی ہے، کل مقدمہ وہی لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ساری کارروائی. نظر ثانی کی درخواست ہے، اس میں بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. ان کو دکھانا ہوگا ان کے بکلا کو، الیکشن کمیشن کو، کہ دیر سم ایرر اپیرنٹ آن دا فیس آف دا ریکارڈ. مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح سے ہوگا، کیونکہ مین ایشو یہ تھا کہ فنڈز نہیں دیے گئے، سیکیورٹی نہیں دی گئی. الیکشن کمیشن نے بالکل سہولت نہیں دی الیکشن کرانے کے لیے. انہوں نے خود اپنی طرف سے ایک تاریخ 8 اکتوبر دے دی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو دیکھیے اس کے اندر ہو سکتا ہے کل آنریبل سپریم کورٹ کو پروسیڈنگ شروع کر دے کہ جی اس آرڈر کے وائلیشن کے اوپر یا تو توہین عدالت کی یا آئین شکنی کی. وہ سب دیکھنا ہوگا کہ اب کل کیا ٹرانسپائر کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک دھرنا بھی ہونے جانا ہے کہ وہ کس لیے ہو رہا ہے. بعد میں آئیں گے. جی ٹھیک ہے.
دھرنے پہ بعد میں قمر دلشاد صاحب سر بتائیے گا کل الیکشن کمیشن کیا جواز پیش کر سکتا ہے کہ کیوں الیکشن نہیں ہو سکے، اس کا انعقاد نہیں ہو سکا، اور جو بات کی ہے جس سے اتفاق نہیں کیا آپ کی بات سے عابد زبیری صاحب، آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، عابد زبیری صاحب کی بڑا احترام ہے، ہمارے دوست ہیں، ہم تو ان کے سامنے تفلی مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ پریکٹیکل لائر ہیں، ہم ویسی تھیوریٹیکل بات کرتے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسی طرح سے تقریباً 1 سال پہلے 6 مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر دیا کہ 24 گھنٹے میں آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروا لیں، 24 گھنٹے میں۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان نے صبح اپنے آئینی پٹیشن داخل کرا دی نظر ثانی، تو الیکشن نہیں ہوئے، تو کوئی کسی قسم کا کنٹیمپٹ نہیں لگا، اس پر فیصلہ ہوا اور الیکشن کمیشن پاکستان کا فل بینچ 5 رکنی، وہ پہلے 1 رکنی تھا، انہوں نے 1 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اسی طرح یہ 3 رکنی بینچ جو فیصلہ کرے گا، الیکشن کمیشن نے بڑا چیلنج کیا ہے۔ یہ ہمارے دوست عابد زبیری صاحب نے شاید وہ پٹیشن نہیں پڑھی، اس کے چند جو اس کی بڑی اہم بات میں یہ کی ہے کہ آپ ہمیں یہ پہلے بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کس آئین اور قانون کے تحت ڈیٹ فکس کی ہے۔ یہ اختیارات تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے، یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا سارا، یہ سوال تو عدالت نے بھی پوچھا تھا، اپنے فیصلے میں بھی دیا تھا کہ 8 اکتوبر کی تاریخ کیسے دے دی ہے الیکشن کمیشن نے، یہ سوال اٹھایا گیا تھا عدالت میں۔ سپریم کورٹ کوئی بچوں کی طرح بات تو نہیں کر سکتی نا، سپریم کورٹ کا سب احترام کرتے ہیں، انہوں نے سوال ٹھیک کیا۔ سپریم کورٹ جو سوال کرتی ہے، جو رماز دیتی ہے، وہ اندر کی باتیں نکالنے کے لیے دیتی ہے، اندر کی صلاحیتوں کو سامنے لانے کی سوال کرتی ہے سپریم کورٹ۔ تو ان کا سوال ٹھیک تھا سپریم کورٹ کا، انہوں نے جواب دے دیا کہ جناب سیکشن 58 کے تحت ہمارے پاس اختیارات ہیں۔ اچھا مختصر دلشاد صاحب مختصر سر کامنٹ کر دیں، سپریم کورٹ کی نظر ثانی کی اپیل جو ہوتی ہے اس کا بڑا لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیٹ آگے بڑھ جائے گی یا اس کو سیٹ اسائڈ کر کے جو 14 مئی کے فیصلہ ہے اس کو جیسے پہلے بھی چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ وہ برقرار رہے گا، پھر اسی کے حوالے سے فیصلہ آئے گا؟ کیا برقرار رہے گا جناب؟ 14 مئی کی گزر گئی تو آپ راتوں رات میں نہیں بیلٹ پیپر چھپ کے صبح پہنچ جائیں گے پولنگ اسٹیشن پر، وہ تو ختم ہو گیا۔ ممکن ہے کہ آنریبل چیف جسٹس کا بینچ جو ہے وہ اگلے چند 15 دن 20 دن دے سکتا ہے کہ چاچا ٹھیک ہے جی آپ ان حالات کی وجہ سے نہیں کر سکے، اب ہم آپ کو جون کا پہلا ہفتہ دیتے ہیں، دوسرا ہفتہ دیتے ہیں، اس میں آپ انتخابات کروا لیں۔ یہ تو آنریبل چیف جسٹس نے اس پٹیشن کا جواب دینا ہوگا جو الیکشن پاکستان جمع کرائی ہے، تو جو فیصلہ بھی آئے گا پاکستان کا ماننا درست ہوگا اور اس پر سب کا ماننا پڑے گا۔ اطہر آپ کی کیا اس ساری صورتحال میں انڈرسٹینڈنگ ہے؟ الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، اپنی پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، 14 میں آ کے گزر گئی ہے اور ہمارے سامنے ملک کی حالات بھی ہیں، تو آپ کیا احاطہ کریں گے کیونکہ الیکشن سے ہی معاملہ شروع ہوا تھا اور الیکشن ہی نہیں ہوئے؟ دیکھیں اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ جی حکومت کے لیے اس میں کیا خطرہ ہے، کیا حکومت کو یا محترم وزیر اعظم صاحب کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ آج سے 1 برس پہلے جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت ملک میں پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، ڈالر کا کیا ایکسچینج ریٹ تھا، آپ کے فورن ریزروز کیا تھے، آپ کی سیکیورٹی کی حالت کیسی تھی، مطلب آپ ایک ایک پوائنٹ اٹھا لیں اور اس میں پھر آپ حکومت کی قابلیت ڈھونڈیں۔ یہ اتنے قابل ہیں، ان کو کون نااہل قرار دے سکتا ہے؟ ان میں کوئی ایسی چیز بچی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ نااہل ہیں؟ یہ تو اپنی نااہلیت کے ثبوت خود سپریم کورٹ میں جمع کروا رہے ہیں کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو 20 ارب روپے دے سکیں، الیکشنز کروا سکیں۔ یہ ایک جوہری طاقت پاکستان ہے جس کی حکومت یہ آفیشیل موقف سپریم کورٹ میں پیش کر رہی ہے کہ ہمارا ملک 21 ارب روپیہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک پاکستان کی جمہوری حکومت کا موقف ہے۔ 2 صوبوں میں ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے، سیکیورٹی کی صورتحال اتنی بری ہے۔ آج سے 1 برس پہلے جب محترم بلاول صاحب گئے تھے اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے بڑی اچھی اور بڑی پیاری باتیں کی تھی جب ان کو روسٹرم پہ بلایا تھا، اسی طرح بڑی اچھی اور بڑی جسے کہتے ہیں شستہ گفتگو کی تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی، لیکن اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ گڈ ٹو سی یو کے اوپر سب کو اعتراض ہو رہا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ کیا اس وقت کسی نے کہا تھا کہ جی کیا کہہ رہی ہیں صدر؟ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے وہ ملزم کی حیثیت سے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ظاہر ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے ہماری پارٹی کو، اور وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ والا کیس تھا اس میں گئے تھے، دیکھیں اس لیے چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس دیے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ ادھر اور بھی بہت سارے لوگ پیش ہوتے رہے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب دہشت گردی کے ملزم ہیں جس قسم کے مقدمات ان کے اوپر ہوئے ہیں؟ آپ دیکھ لینا کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا کیا ہے کہ آج مولانا کے بندے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے آ رہے ہیں، عمران خان کے بندے اپنے گھر کے باہر بھی جو ہے ان کا سپورٹر کھڑا ہو کے آئین کو کے حوالے سے کوئی پلے کارڈ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام آباد میں آج کیا ہو رہا ہے؟
تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے مقدمات ہیں جہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق مقدمات بنائے ہوئے ہیں؟ لگتا تو ایسے کہ عمران خان کی گاڑی کے پیچھے انہوں نے 144 لکھا ہوا ہے، جدھر وہ جاتی ہے دفعہ وہاں پہ لگ جاتی ہے. تو یہ جس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں عدالتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے ساری زندگی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اچانک جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے. تو یہ سب کو نظر آتا ہے. ہاں باقی ان کی پالیٹکس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ان کی حکومت میں بھی کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی، لیکن جو کردار اس حکومت کا ہے ٹو بی آنیسٹ، اب یہاں پہ اگر کوئی پٹیشن اس وقت بنتی ہے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے کہ آئین جو لاپتہ ہے ایک برس سے اس کو بازیاب کرائیں کہ وہ کدھر گیا. وہ جو آئین جس میں لکھا تھا کہ 90 روز میں انتخابات ہونے، وہ کدھر گیا آئین جس کی دلیلیں روز تجزیہ کار میرے سینئر صحافی روز ہمیں سناتے تھے کہ جناب یہ بھی دیکھو آئین میں لکھا ہے، وہ بھی دیکھو آئین میں لکھا ہے. اس آئین میں سب کچھ لکھا ہے، پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ 90 روز میں الیکشنز کروانے. ایسا تو نہ کریں نا خدارا، سب کچھ واضح ہے. ملک کو آگے لے کے چلیں، اس بحران سے نکالیں اور بحث کو سیاست کے میدان میں لے کے آئیں. آج جو بحث اداروں کی طرف جاتی ہے نا، کبھی سپریم کورٹ کبھی نیب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی کرٹیل کر دی ہے. جب سیاسی کشن ختم ہوتا ہے تو پھر بحث اسی طرح ادھر ادھر جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ زبیر صاحب، سر آپ جو گفتگو کر رہے تھے کنور دلشاد صاحب، اور ظاہر ہے آپ لوگ اتفاق نہیں کر رہے ہیں اس ساری صورتحال سے، اور وہ کہہ رہے ہیں جون جولائی اس طرح کی کوئی ڈیٹ آ سکتی ہے. کیا ممکنہ طور پہ ایک اور ڈیٹ آ سکتی ہے الیکشن کی سپریم کورٹ کی جانب سے؟ میں تو نہیں سمجھتا آنی چاہیے، اور آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی 90 دن سے آگے کی ان کو تاریخ دے دی تھی. اب ان کی بات نہ مان. دیکھیے الیکشن کمیشن کا تو اب رول جو ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی پہلے ہی کر دی، آئین کو وائلیٹ انہوں نے پہلے ہی کر دیا. جو انہوں نے تاریخ 8 اکتوبر دی تھی کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو اس کو بدل کے خود، تو یہ اس کے تاریخ تو نہیں آنی چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پھر بھی 2 ایشوز تو پھر بھی کھڑے رہیں گے. الیکشن کمیشن آج جون میں آئے گا، جولائی میں آئے گا، کہے گا کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے، سیکیورٹی کی یہی کنڈیشن ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. تو دیکھیے نا، یہ چیزیں کہیں نہیں رکیں گی. دیکھیں جو ایشو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایشو الیکشن کا ہے. الیکشن جو حکومت وقت ہے اور اس کے ساتھ اس کی اتحادی جماعتیں، وہ چاہتے ہیں کہ ساری اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں، الگ الگ نہ ہوں. یہ مین مدعا ہے جس کے اوپر یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے، اور الیکشن نہیں کرانا. اور 8 اکتوبر کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں، جب اگر اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اگر جب تحلیل ہو جائے گی نیشنل اسمبلی اور یہ صوبائی اسمبلیاں، اس کے بعد بھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، جو آپ دیکھیں جو انلیگل کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، تو اس سے بھی چلتا رہے گا. ضروری نہیں ہے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو. اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں جس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، تو اس کے بعد تو پھر 90 دن 180 مطلب پھر 80 دن اور 2 سال 3 سال، پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی جب تک آپ انشور نہیں کریں گے کہ جو آپ لوگ ہیں وہ آپ جیت سکتے ہیں الیکشن. اگر یہی کنڈیشن ہے کہ جی ہم جیت سکتے ہیں اور سارے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ جی اس طرح سے ایک الیکشن ہو کہ ہماری ہی حکومت آئے، تو پھر تو آئین تو ایک طرف ہو گیا، جیسے اطہر صاحب فرما رہے تھے. مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو دھرنا دینے جا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم اپنی حکومت میں سڑکوں پر. یہ دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے اور اس دھرنے سے کیا نتائج مل سکتے ہیں؟ کیونکہ جتنے حالات کشیدہ ہیں، ایسے میں ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اس دھرنے پہ بات کریں گے بریک کے بعد. کل 15 مئی کو پی ڈی ایم احتجاج اور دھرنا دے رہی ہے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور فیصلہ آیا تھا قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے حوالے سے انہی چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کی جانب سے، تو کیا کہا گیا تھا انہی پی ڈی ایم رہنما اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے؟ ذرا وہ سن لیتے ہیں. عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا، ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قوم کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے بڑا اطمینان بخش فیصلہ دیا. کل اب یوم احتجاج نہیں ہوگا بلکہ یوم تشکر ہوگا. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے. یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے، نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے. سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے. جناب، تو یہ یعنی اس وقت بھی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، لیکن اب یوم تشکر منایا انہوں نے اس وقت، کیونکہ فیصلہ آ گیا تھا اور فیصلہ سوٹ کرتا تھا اس وقت کی اپوزیشن کو، اور ظاہر ہے اس کے بعد ان کی حکومت بھی بنی.
مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آنا چاہیے. آپ کی خواہشات کے خلاف آئے گا تو وہ غلط ہے اور آپ کی خواہشات کے مطابق آئے گا تو وہ ٹھیک ہے. یہ کیا رویہ؟ عابد زبیری صاحب سر ذرا بتا دیں جو دھرنا دیا جا رہا ہے اس سے کیا نتائج لیے جا سکتے ہیں اور کیا عدالتیں آپ سمجھتے ہیں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کو برداشت کریں گی؟ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو جج صاحبان کے حوالے سے کلمات کہے جا رہے ہیں. دیکھیے آپ یہ کلمات اور جو القابات ججز کو دیے جا رہے ہیں وہ آج نئی بات تو نہیں ہے. کئی مہینوں سے ان کی جلسوں میں، پارلیمان کے اندر، ہر جگہ ان کی تذلیل کی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے ہم ان کے فیصلے نہیں مانیں گے. اب وزیر اعظم نے خود اپنی تقاریر میں کہا کہ وہ فیصلے نہیں مانتے 3 ججوں کے فیصلے کو. تو آپ خود دیکھیں جب ان کا یہ رویہ رہا ہے اور وہ آئین کی شکنی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں دھرنا یہاں 144 لگا ہوا ہے، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور آرٹیکل 245 کے تحت فوج ان ایڈ آف سول پاور آئی ہوئی ہے. تو یہ ریڈ زون کا ایریا ویسے ہی اور اسلام آباد ٹوٹل فوج کے کنٹرول میں ہونا چاہیے انڈر آرٹیکل 245. تو پھر اس کے بعد دھرنا آنے دینا چاہیے. کس طرح سے پولیس ان لوگوں کو پولیس کس طرح سے ان کو آنے دے رہی ہے ان سپریم کورٹ کے سامنے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ دھرنا دینے کا مقصد ہے کورٹ پہ پریشر ڈالنا یا کورٹ پہ حملہ کرنا، اور پولیس نے تو ویسے ہی تعاون کرنے سے منع کر دیا ہے. تو یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں، دھرنا جو دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے خلاف دیا جا رہا ہے، ان کے فیصلوں کے خلاف دیا جا رہا ہے. اب ان کے فیصلوں کو آپ مار کے دھرنا، وہ بھی حکومت وقت اگر یہ بات کرے گی تو پھر دیکھیے تو پھر آئین تو شکنی ہو گئی. اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کرتی رہے، قانون اور انصاف کے ساتھ فیصلہ دے اور یہ نہ دیکھے کہ کون دھرنا دے رہا ہے کون دے رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، سپریم کورٹ بار ساری بارز جو ہیں زیادہ تر اس ملک کی، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو کیا جو کل فیصلہ آ سکتا ہے ممکنہ طور پہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اثر انداز ہوا جائے کسی بھی طرح عدالت پر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی ہو سکتی ہے. مجھے ان کا نہیں معلوم ان کی اندر کیا ان لوگوں کی آپس میں بات ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ دھرنا تو سپریم کورٹ کے خلاف دیا جا رہا ہے. ممکنہ جو ریویو کے اوپر کوئی فیصلہ آئے یا اس کے بعد کوئی پروسیڈنگز ہوں اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن میں پرسنلی نہیں جانتا یہ بات ہو. تو ان لوگوں کی بات ہے جو دھرنا دینے آ رہے ہیں، تو انہوں نے تو جو الفاظ استعمال کیے تھے، جو مجھے ٹی وی چینلز پہ کسی نے پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اینٹ پتھر اور لاٹھی سے لے کے آئیں گے اور اس سے جواب دیں گے. تو پتہ نہیں وہ اینٹ لاٹھی اور پتھر کس کے لیے آ رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پرام دھرنا دیں گے، لیکن اگر ہمیں کسی نے روکنے کی کوشش کی تو پھر ہم یہ سب کر سکتے ہیں. یعنی جس کا حوالہ ابھی زبیری صاحب دے رہے ہیں، تو کون روکے گا؟ حکومت اپنے آپ کو ہی روکے گی؟ انتظامیہ روکے گی؟ یہ کیا پولیس کا کام ہے روکنا. دلشاد صاحب ذرا ہاں دلشاد صاحب آپ ذرا بتائیے، دھرنا آپ کے خیال میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کو ایسا محسوس ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو، وش یو گڈ لک کہنا، یہ باتیں اتنی زیادہ بری لگی کہ اس بات پہ دھرنا دیا جا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں کچھ اور وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، ہمیں چونکہ سپریم کورٹ کا بڑا احترام ہے، لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ جب ایک شخص سامنے آیا ہے، دیکھیں تو عدالتی لینگویج تو ملزم ہی ہوتا ہے نا، اس کو جس انداز سے ویلکم کرنے کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا. اگر آنریبل یہ دھرنا اس وجہ سے دیا جا رہا ہے جو انہیں خوش آمدید کہا، جس انداز سے ان کو ویلکم کیا، اس سے لوگوں کے اندر جو ہے حکومت کی اتحادیوں کو ریئیکشن کرنا پڑا اور ریئیکشن دے دیا. یہ میرا خیال یہ ہے، لیکن ایسے الفاظ کرنے نہیں چاہیے تھے. ہمیں بھی سپریم کورٹ پاکستان کے سب سے رابطے رہے ہیں، لیکن کسی چیف جسٹس نے ایسے ریمارکس نہیں دیے جیسے کہ انہوں نے پرسوں جسٹس یہ نہیں دینے. سر آپ چیف جسٹس صاحب کو سپریم کورٹ کو ان کے فیصلوں سے پرکھیں، یا آپ ریمارکس، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے ریمارکس کچھ ہوتے ہیں، فیصلہ کچھ ہوتا ہے. یہ مانے پڑے دو لفظ استعمال کیے کہ بڑا خوش ہو گیا ہوں، کیا لفظ تھے یہ؟ چیف جسٹس کے ریمارکس دینے چاہیے تھے، نہیں دینے چاہیے تھے ان کو. پورا حوالہ دیا اطہر کاظمی نے، انہوں نے حوالہ دیا کہ کیسے بلاول صاحب کی بھی تعریف کی تھی، کیسے شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف. نیب کے کیسز چل رہے تھے، ان کو بھی ویلکم کیا تھا. آپ کے پاس کیس کریں، ہم آپ کا کیس سنیں گے، تو آپ کو یہ کہنا کہ ہمیں آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ تو یہ بات تو پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں نا، بلاول صاحب کو بھی اور
ذاتی حیثیت سے عابد زواری صاحب کا بڑا احترام ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذاتی حیثیت سے ہمیں افسوس ہوا ہے کہ آنریبل چیف منسٹر اتنے بڑے عمر لیکن ان کے والد میرے بڑے جانے والے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت اچھا گھرانا ان کو یہ جملے کیوں کہے، یہ جملے نہیں کہنے چاہیے تھے، اس جملوں سے سارا ریئیکشن ہو گیا، یہ جنہوں نے آج یہ کل لاہور یہ جملے اطہر کین یو بلیو اٹ، اطہر یہ جملے اتنے زیادہ برے لگے کہ اس پہ دھرنا ہو رہا ہے، مجھے ذرا یقین کر لینے دیں کہ اتنی بڑی کارروائی جو ہے وہ اس وجہ سے ہونے دیکھیں میں چھوٹی سی چیز عرض کروں گا، شہباز شریف صاحب جب وہاں پہ پیش ہوئے تو بڑے اچھے الفاظ میں ان کو بھی مخاطب کیا چیف جسٹس صاحب نے، یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے 50 روپے کا سٹامپ دیا تھا اور ہماری عدالتوں کو ضمانت دی تھی کہ میرا بھائی 4 ہفتے میں واپس آ جائے گا۔ اس وقت وہ شہباز شریف تھا جس کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات تھے، مقدمہ چل رہا تھا اور کسی وقت بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی تھی، وہ شہباز شریف تھے۔ جب وہ وہاں پہ پیش ہوئے آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کیسے مخاطب کیا، یہ اہم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے، 1 مہینے سے انہوں نے اپنا سیاسی بیانیہ جسٹس اطہر معین اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں جی ان کا اختلافی نوٹ یہ کہہ رہا ہے، ان کا اختلافی نوٹ یہ کہہ رہا ہے، یہ مخصوص بینچ ہے، یہ مخصوص جج ہیں۔ اب جس بینچ نے کل عمران خان صاحب کی پرسوں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، اس میں موزز جسٹس اطہر معین اللہ صاحب بھی شامل تھے، تو کیا اب آپ ان کے خلاف بھی ہیں؟ یہ شو کرتا ہے کہ کسی مخصوص جج سے اس کی زبان سے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو ایشو یہ ہے کہ جو بھی چیز ان کے خلاف جائے گی یہ عدالتوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور بنیادی مقصد کیا ہے کہ الیکشن سے فرار، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، الیکشنز نہیں کروانے۔ جی ایک چیز جب جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا، کیونکہ 50 سالہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں آئین پاکستان کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ آئے تھے اور وہ براجمان تھے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، بڑی تنقید ہوئی تھی اور کہا تھا دیکھیں کیونکہ ماحول ایسا ہے، اتنی پولرائزیشن ہے، انہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ چیز آج یہاں لاگو ہوتی ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے، اتنی تلخی ہے؟ تو یہ الفاظ اگر دوسرے طریقے سے ادا ہو جاتے تو شاید دیکھیں اگر ان کے فیصلے میں صدر دیکھیں ایک تو اگر ان کے فیصلے میں کوئی سکم ہے، کوئی آئینی ایشو ہے، دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت مسلسل 1 برس سے یہ لوگ عوامی شعور کی توہین کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 90 اور 80 کی دہائی ہے، 2 کالمی خبر ہم اپنی مرضی سے چھپوائیں گے اور عوام اس کو مان لے گی۔ کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کر رہے کیا ہیں؟ کیا ان لوگوں کا طریقہ کار کس طرح کا ہے؟ کس جگہ پہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3-4 کا فیصلہ، ہم 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے۔ ایک جگہ پہ بھی انہوں نے یہ قانونی پوزیشن نہیں لی سپریم کورٹ کے اندر کہ موزز جج صاحب آپ کا جو فیصلہ تھا وہ تو فیصلہ ہی نہیں تھا، فیصلہ 4-3 کا تھا، لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ ادھر جا کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اتنے پاپڑ بیلے، یہ کیا، وہ سمری موو کی، اس سمری کو گھمایا، لیکن وہ کچھ ہو نہیں پا رہا۔ تو یہ دیکھیں یہ عوامی شعور کی توہین کرتے ہیں، یہ سمجھ جائیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پہ عوام سب کچھ جو فیکٹس ہے نا وہ شام کو 4 جگہوں پہ دیکھ کے ٹیلی کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو ان حالات کا سامنا ہے۔ اگین اس کا حل یہی ہے۔ اب کہا رہا سوشل میڈیا کا زمانہ، جی اب تو ویسے اس پہ بھی بین لگا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں نا یہ اب تو اقوام متحدہ کے مطابق بھی انٹرنیٹ کا جو ایکسیس ہے وہ بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے۔ یہ ہے 13-14 جماعتوں کی حکومت، یہ ہے بلاول کی جمہوریت میکس پرو، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ صحافیوں کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مخالفین کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ آپ بتا دیں کہ حالیہ 10, 12, 13, 15 برس میں آپ کو کوئی نظیر ملتی ہو کہ کسی سیاسی جماعت کے اتنے زیادہ لوگوں کو ایم پی او کے تحت اس طرح اٹھایا ہو؟ صحافی جو ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا، ایک صحافی کو آپ ادھر سے اٹھاتے ہیں لاہور سے چکوال لے جاتے ہیں، چکوال سے کسی کو اٹھاتے ہیں کراچی لے جاتے ہیں۔ مطلب کیا یہ رویے مناسب ہیں؟ یہ خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ ملک چلانا ہے، آج ایک جیتے گا کل دوسرا جیتے گا، لیکن خدا را سوچیں، چیزوں کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں جہاں پہ سیاست ہی ختم ہو جائے سب کی، یہ تو نہ کریں نا کم از کم۔ یہ تو ماضی میں بھی ہوا، ماضی میں بھی غلط تھا، اب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیں جو حوالہ دیا وزیر اطلاعات نے، انہوں نے کہا اگر آپ ان کے خلاف فیصلہ دیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ رویہ آپ کیا اپناتے ہیں۔ تو کیا یہ تلخی، یہ جو ہم پولرائزیشن ہے دونوں طرف نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ ہے تو کیا وہ بھی اس طرح احتجاج نہیں کرے گی؟ دیکھیں یہ جو اس وقت معزز حکمران حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہماری معزز وزیر اطلاعات ہیں،
یہ کس نتیجے میں اس کرسی کے اوپر بیٹھی؟ کیا عوام نے ان کو ووٹ دے کے یہاں پہ بھیجا تھا؟ یہ آدھی رات کو عدالت کھلی تھی، یہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں یہاں پہ بیٹھے ہیں. اس کے اوپر عمران خان نے اعتراض بھی کیا، تنقید بھی کی، کوشچن بھی کیا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو اس فیصلے کو مانتے نہیں. ان کا ایشو یہ ہے کہ جو ان کے خلاف فیصلہ آیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، آج تک کسی ڈکٹیٹر نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم تو اس عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے. وہ بھی اپنی لیجیٹیمیسی لینے کے لیے نا آخری دروازہ وہ بھی سپریم کورٹ کا جو ہے نا جا کے ناک کرتے ہیں، وہاں سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں. تو یہ کیسی جمہوری حکومت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے؟ پھر میں اور آپ صدف یا کوئی اور معزز شخصیت 18 19 20 سال کے نوجوان کو کس طرح سمجھائے گا کہ جناب قانون کے مطابق چلو، قانون مت توڑو؟ وہ تو آپ کو آگے سے کہے گا کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، آپ کے ملک کا حکمران اتحاد کہتا ہے ہم سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے، تو ہم کیوں مانیں قانون کو؟ تو خدا را ان کو اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس میں پی ٹی آئی والوں کا بھی کردار ہے، اس کو نیچے لے کے آئیں. یہ ملک ہوگا تو یہاں پہ وکالت بھی چلے گی، یہاں پہ صحافت بھی چلے گی، عدالت بھی چلے گی، سیاست بھی چلے گی. تو تھوڑا سا ملک کا سوچیں. اور ایک ہمارے پاس عمرانی معاہدہ، یہ عمران خان والے میں بات نہیں کر رہا، پھر انہوں نے کہنا کہ وہ دیکھیں عمرانی معاہدہ کہہ دیا. یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ آئین والا سوشل کانٹریکٹ وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ واضح طور پہ لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد کریں. جہاں تک گڈ ٹو سی یو والی بات ہے نا، اس دن خان صاحب جب پیش ہوئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پولیس کے کمانڈو خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے. یہ اب پتا چلا حکومت کو، تو اس کے اوپر بھی تو انہوں نے قرارداد لے آنی ہے. چلے بیری صاحب ذرا آپ کامنٹ کر دیجئے گا ساری صورتحال پر. اور ہم یہ باتیں بھی سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے، جس طرح کی ان کی جانب سے تمام تر احتجاج میں جو شرپسندی ہوئی اور جو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے لوگوں کو، تو آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے کارروائی ہوگی؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے اور کیا لیگل کورس لیا جاتا ہے اس کے؟ دیکھیے کالعدم کرنے کا تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. آپ دیکھیے ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں کو کالعدم دیا گیا، اور بعض دفعہ تو جب ملٹری حکمران تھے ان کے زمانے میں پابندی لگی. پھر شہید بھٹو صاحب کے زمانے میں اے این پی وہ نیب کہلاتی تھی، اس پہ پابندی لگی، سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا. ایوب خان صاحب کے زمانے میں جماعت اسلامی کو بین کیا گیا، اس پہ سپریم کورٹ انٹرفین. ڈھاکہ ہائی کورٹ نے کہا کہ غلط فیصلہ ہے، ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے کہا صحیح فیصلہ اس کا، اور ابو الاعلیٰ مودودی کے نام سے وہ کیس رپورٹڈ ہے، اس کے اندر اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کیا. تو یہ کالعدم کرنا، دیکھیے کہہ دینا سے کالعدم، کیونکہ دیکھیے وہ آپ کے مخالف ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن آپ جیت نہیں سکتے. آپ نے ابھی تو انویسٹیگیشن کی نہیں کہ یہ جو ہنگامے ہوئے وہ کون کون لوگ ملوث تھے. جو ملوث تھے، جو انہوں نے غلط یہ کام کیا اور اس طرح سے ہماری فوجی تنصیبات پہ حملے کیے اور اس طرح، ان کا ابھی ان کا تو معلوم کرنا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا ہے، ان کا ٹرائل ہونا ہے. اس سے پہلے کسی پارٹی کو کالعدم کر دینا، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں الیکشن ہی نہ ہو، اور الیکشن سے جو پارٹی اس وقت شاید پاپولر ہے اس کو باہر کر کے آپس میں کھیل کھیلیں گے. تو یہ دیکھیے اس طرح سے چیزیں نہیں ہوں گی. آئین پہ آپ کو اثر کرنا پڑے گا. اگر آپ اس طرح سے باہر نکالیں گے پارٹیوں کو تو یہ جمہوریت نہیں چل سکتی اس طرح اس ملک میں. قمر دلشاد صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا یہ مناسب حل ہوگا جسے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہی حل ہے تحریک انصاف کا؟ اور کیا ایک جماعت کو، جیسے کہ انہوں نے بتایا ابھی تو بہت مرحلے باقی ہیں، اس سے پہلے یہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کسی پارٹی کو کالعدم قرار دینے کی پوری ڈیفینیشن جو آئین کی آرٹیکل 17 میں باقاعدہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جماعت تخریب کاری میں یا پاکستان کی دہشت گردی میں یا فارم فنڈنگ میں اگر وہ ملوث پائی جائے تو اس کو آپ کالعدم قرار دے سکتے ہیں. یہ آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا. لیکن کالعدم قرار دینے کے 15 دن کے اندر اندر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس داخل کرنا پڑے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان 30 دن کے اندر اپنا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے، تب وہ پارٹی کالعدم ہوتی ہے. جب ہمارے دوست نے بتایا نا، یہ نیشنل عوامی پارٹی کو جو بھٹو صاحب نے کالعدم قرار دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق کرتی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آرڈر کو کالعدم قرار نہیں دیا تھا. جسٹس حمود الرحمان صاحب تھے چیف جسٹس پاکستان، میں ان کو منسٹری انفارمیشن ہوتا تھا، میں نے وہ ساری کاروائی میرے سامنے ہوتی رہتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن بہرحال فرق کوئی نہیں پڑا. بعد میں ضیاء کا دور آیا تو عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. تو کسی پارٹی کو کالعدم قرار دینے سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے. اصل بات ہوتی ہے کہ اس پارٹی کے منشور کو یا اس پارٹی کے ٹھیکار کو آپ سیاسی طور پر حل کریں. آپ دیکھیں سب سے بڑی اہم بات ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سے ہمارا ایک ریکویسٹ ہے، آنریبل چیف جسٹس سے احترام ہے کہ
کہ ایک شخص کا جو ریمانڈ ہو جاتا ہے تو آپ ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ضمانت ہوتی ہے، ریمانڈ کے دوران بھی کبھی ضمانت ہوئی ہے، آج تک ضمانت نہیں ہوئی. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ریمانڈ ختم ہونے کے بعد وہ سب جاتی ہے کہ جناب اس کو جیل میں جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اس کو ضمانت پر رہا کیا جائے، تو ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں. لیکن ریمانڈ کے دوران کبھی کسی شخص کو پوری ضمانت نہیں دی گئی. یہ ایک نئی روایت ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسے ہی کر دی جیسے آرٹیکل 63(1) میں ترمیم کرتے ہوئے کہا ری ڈرافٹنگ کر دی کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے ری ٹائپنگ کر دی. عدالت سے گرفتار کرنا یہ قانونی تھا. انٹرپریٹیشن کرنی ہے، آئین کو ترمیم کرنی ہے، آئین میں انٹرپریٹیشن کرنی ہے، رباس دینے ہیں. سپریم کورٹ مرضی ہے پورا آئین کو ری ڈرافٹنگ ریمانڈ تو اس کے بعد دیا نا. یہ غلط بول رہے ہیں. کہاں کر دیا انہوں نے؟ باقاعدہ آرٹیکل 63(1) میں کس نے اجازت دی؟ نہیں صحیح نہیں بول رہے سر. کہاں لکھا ہوتا ہے کہ زبیر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے وہ جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پریکٹس کرنی ہوتی ہے سپریم کورٹ پاکستان، ہم تو نہیں کرنی پریکٹس. تو بات سوال ایک سادہ سا سوال ہے، سمپل سا سوال ہے کہ کہاں آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں. ووٹ کاسٹ کر سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے جی آپ نے دیکھا کہ میں نہیں کہہ رہا، جسٹس بندوخیل نے کہا کہ آپ نے کیسے کر دی اس کے اندر. تو یہ اگر انہوں نے ایک آدمی ریمانڈ پر ہے آپ کو ضمانت دے رہے ہیں، ایک ہی دن میں کوئی وہ کہتا ہے آئینی طور پر گرفتار ٹھیک ہوا ہے، قانونی طور پر کوئی چیف جسٹس ریڈ کر لیتا ہے وہ ضمانت لے لیتا ہے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود نہیں کہا کہ دلشاد صاحب 24 کہتا ہے آپ ہی اسی بات پہ ذرا چل جی میں پوچھ رہی ہوں. زبیر صاحب آپ ایڈ کرنا تھا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا دو چیزیں. دوسری بات ہے جسٹس مندوخیل کا جو فیصلہ تھا وہ مائنورٹی فیصلہ تھا. مائنورٹی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے وہ میجورٹی ہمیشہ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسٹس مندوخیل نے کہا، جسٹس میاں خیل نے یہ کہہ دیا، وہ مائنورٹی فیصلہ تھا. تو آپ دوسری بات موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ریمانڈ کی آپ بات کر رہے ہیں قمر دلشاد صاحب. میں آپ کو بتاؤں جو اپیل آئی سپریم کورٹ میں پٹیشن آئی وہ لیو ٹو اپیل تھی اگینسٹ دی آرڈر آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جی یہ جو اریسٹ ہوا عمران خان صاحب کا عدالت سے وہ ان لافل تھا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کہا تھا وہ لیگل ہے. تو نیچرلی جب تک وہ پٹیشن لگی اس سے پہلے وہ ان کا وہاں ریمانڈ کے لیے ان کو پیش بھی کر دیا گیا نیب کورٹ نے ان کو 8 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا. لیکن کیونکہ پٹیشن آ جاتی ہے، اپیل جو ہوتی ہے وہ کنٹینیوشن آف دا اوریجنل پروسیڈنگز ہوتی ہے، اس میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ جی یہ جو اریسٹ تھا یہ جو تھا جس طرح سے کیا گیا یہ غیر قانونی تھا. جب انہوں نے اس کو غیر قانونی کہہ دیا کہ جتنی پھر جو اس کے پہلے جو پروسیڈنگز ہوئی تھی وہ سب کالعدم ہو جاتی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ریمانڈ میں اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ سپریم کورٹ ہے. اور سپریم کورٹ میں کنور صاحب ایک آرٹیکل ایک اور بھی ہے جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ہائی کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے، وہ ہے آرٹیکل 187 ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. تو یہ صرف ایک آرٹیکل نہیں ہوتا 184 یا 185 جس میں اپیلیں فائل ہوتی ہیں، آرٹیکل 187 ہے سپریم کورٹ کا. اونلی سپریم کورٹ کے اوپر پابند ہے کہ ڈو کمپلیٹ جسٹس ہر کیس میں. چلیں مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد باتیں. تو نگراں حکومت کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ 14 مئی تو گزر گئی اور اب کیا یہ غیر آئینی طور پر فنکشن کرے گی اور کیا یہ مدت پہلے ہی گزر چکی ہے؟ ساری صورتحال پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. قمر دلشاد صاحب آپ نگراں حکومت کا حصہ ہیں، مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. پی ٹی آئی کہتی ہے 90 دن گزر گئے ہیں، تو اب آپ کی جو مدت ہے نگراں حکومت کی وہ ایک غیر آئینی حیثیت اختیار کر گئی. تو ہم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے کے بعد آپ جس حکومت کا حصہ ہے وہ غیر آئینی ہے؟ ان کو آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 218 کے ساتھ ملا کے پڑھیں اور آرٹیکل 223 کے ساتھ رکھیں. آرٹیکل 218 223 224 224A جب تک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک کیئر سسٹم برقرار خلا پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے ظاہر ہے کہ جب تک الیکشن مکمل نہیں ہو جاتے، نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی، نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی، اس وقت چاہے 2 سال ہو جائیں چاہے 1 سال ہو جائے آئین کو دیکھا جاتا ہے نا. آئین آرٹیکل 223 ہے، 218 ہے، 224 ہے، 224A ہے. تو سب ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کہ جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ برقرار رہتی ہے، خلا پیدا نہیں ہوتا. اب اگر یہ خلا پیدا ہو جاتی ہے بتائیں کہ کس کو بنائیں گے پھر آپ؟ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے بقول پارٹی اس پارٹی کی جو ان کے ایڈوائزر ہیں
ان کے بقول. اور پھر یہ بتائیے کہ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں رہے گی تو صوبے کا الزام کیسے چلے گا؟ کون سنبھالے گا گورنمنٹ؟ کیا گورنر ناز نافذ کریں گے؟ کون سنبھالے گا؟ گورنر ناز نافذ کریں گے. یہ ساری باتیں حصول باتیں وہ کرتے ہیں، آئین اور قانون میں پتہ نہیں ہے. پتہ باہر سے بات کرنا آگے آ کے یہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ بات کرنا ہمارے سامنے آ کے. نہیں آپ زبیر صاحب نہیں میں پوچھ لیتی ہوں زبیر صاحب. نہیں وہ میرے سامنے آ گئے. ہم بتا دیں ان کو، ہم بتا دیں کہ آرٹیکل 222 کیا کہتا ہے اور 223 کیا کہتا ہے، 224 کیا کہتا ہے، 223 کیا کہتا ہے، 218 بتا دیں سر. گورنمنٹ اس ٹائم برقرار رہے گی جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی. ہمیشہ رہا. جی تو دلشاد صاحب، زبیر صاحب بتا دیں. ٹھیک ہے دلشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. دیکھیے آپ دیکھیں ود اٹموسٹ ریسپیکٹ اور پوری ہیوملٹی ایٹ مائی کمانڈ اینڈ مائی ریسپیکٹ فار قمر صاحب. دیکھیے آرٹیکل ہم سب کو پتا ہے ہمیں کہ آرٹیکل 222 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 220 کیا کہتا ہے، 224 کہتا ہے. الیکشن کا پیریڈ ہے 90 ڈیز. لیکن پنجاب کے کیس میں سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ الیکشن ہوں گے 14 تاریخ تک. 14 تاریخ کو الیکشن نہیں کرائے تو آپ پھر 223 224 220 پہ آپ ریلائی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں آپ نے کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر دیا ہے. آج 12 بجے کے بعد پنجاب کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جائے گی. ٹھیک ہے اطہر آپ کلوزنگ ریمارکس دے دیں. جی صدف کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ صدف آرٹیکل 254 جو ہے سنبھالتے ہیں، 254 میں لکھا ہوا یہاں بڑی کوئی ایکشن نہیں ہوتی. دلشاد صاحب. جی صدف. دلشاد صاحب جی اطہر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے قانونی یہ معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ سارا کیا یہ معاملہ بھی عدالت میں جاتا دیکھ رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت ہے ان کا بھی سٹیٹس کیا ہے، وہ آئینی ہے غیر آئینی ہے؟ پھر اب کون امور سنبھالے گا اگر یہ حکومت بھی نہیں ہوگی؟ کس کے فیصلے درست مانے جائیں گے؟ دیکھیں آبویسلی جب معاملات عدالت کی طرف جا رہے ہیں تو پھر سب کچھ وہاں پہ جائے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ آئین کی کتاب اچانک الجبرا کیوں بن گئی؟ یہ تو 50 برس پہلے بڑا واضح لکھا تھا کہ 90 روز میں آپ نے الیکشنز کروانے. اور یہ جو موزز ہمارا الیکشن کمیشن ہے انہوں نے یہ عدالت میں جا کے کہا لاہور ہائی کورٹ میں ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے، گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے، ہم کیا کریں، ہمارا تو کام ہی نہیں، ہم تو ڈیٹ ہی نہیں دے سکتے. جب وہاں سے فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے کہ آپ صدر سے اور گورنر سے مشاورت کر کے فیصلہ دے دیں، تو وہی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے خط لکھ دیا چیئرمین سینٹ کو اور اسپیکر صاحب کو کہ جناب قانون میں تبدیلی کریں تاکہ ہم ڈیٹ دے سکیں. تو پہلے آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی، اس وقت ڈیٹ نہیں آ رہی تھی، تو آپ اس وقت بھی ایک خط لکھ دیتے کہ جناب یہ لوگ ڈیٹ نہیں دے رہے تو آپ ہمیں یہ قانون میں تبدیلی کریں. واضح نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کی بھی ٹیم بنا ہوا ہے. سب سے پہلے جا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 7 مہینے الیکشنز نہیں کروا سکتے جب قاسم سوری کی رولنگ کے بعد اسمبلیاں ٹوٹی تھی. آج اس 7 مہینے کے بجائے 12 مہینے ہو گئے. اب یہ کس قسم کی وہاں پہ توجیہات پیش کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے مشرقی پاکستان تک کا ذکر کر دیا اپنے جواب کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ وہی جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ خدارہ بحث کو عدالتوں سے نکالیں، دوسری طرف سے نکالیں، سیاسی میدان میں لے کے آئیں. جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے ہمیں رول کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 بندے 4 کمرے میں بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوگا، یہ فلانا وزیر ہوگا. نہیں، پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. آپ پاکستان کی عوام سے یہ حق نہیں لے سکتے. اور یہ جتنی معزز جماعتیں ہیں یہ ساری جمہوری جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں، لوگ ان کو بھی ووٹ دیتے ہیں. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت خوف زدہ ہیں. خوف کیا ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے. یار یہ کون سا بڑا خوف ہے؟ آپ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ جیت جائیں. تو خدارہ بحث کو بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بحث کو سیاسی میدان میں لے کے آئیں، عدالت میں یا کسی اور طرف مت لے کے. ٹھیک ہے زبیر صاحب، پی ٹی آئی یہ معاملہ لے کے عدالت جا سکتی ہے؟ جب مردم شماری ہو رہی ہو تو آپ الیکشن نہیں ہو سکتے. آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے کہ جب تک مردم شماری کی حتمی رزلٹ نہیں آ جاتا الیکشن نہیں ہو سکتے. آرٹیکل 51 پڑے گا. گوہر دلشاد صاحب کہیں نہیں جا رہا ہے. پی ٹی آئی عدالت جا سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے کہ آرٹیکل 51 میں ترمیم کر دیں. عمران خان نے کسی خط کا جواب نہیں دیا. اس پر دلشاد صاحب سر موقع دے دیں، مجھے کلوزنگ کرنی ہے. آئین میں ترمیم کر لیں 51 میں، وہ ترمیم نہیں کی. بالکل بات ریپیٹ ہو رہی ہے. دلشاد صاحب بات ریپیٹ. زبیر صاحب کوئکلی بتا دیجیے پی ٹی آئی جا سکتی ہے عدالت؟ اب وقت یہ ہوتا نہیں ٹی وی کے اوپر بات کرنے کا. تو آپ یہ بتائیے جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ پروگرام کو کلوزنگ کرنی ہے.
मुझे उनका कमेंट लेना है लास्ट। होने थी इमरान खान ने ये कहा था, 16 खत लिखे थे हमने। जुबैरी साहब जी, जुबैरी साहब लास्ट कमेंट कर दीजिए पीटीआई। मेरा सवाल जुबैरी साहब से, दिलशाद साहब आपका पॉइंट आ गया। जी आर्टिकल 51 के हवाले पढ़े, जब मर्दमशुमारी की रिपोर्ट आने तक आप डिलिमिटेशन नहीं करवा सकते, तो ये भी लिखा हुआ उसके अंदर। वो इमरान खान जुबैरी साहब जी आर्टिकल देखिए, ये जो फरमा रहे थे कि मर्दमशुमारी तक ये नहीं आकर सा सकते, बिल्कुल विद अटमोस्ट इस पे गलत है। आर्टिकल 224 में क्लियर है कि तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना है, और अगर वो नहीं होंगे तो पुरानी मर्दमशुमारी पे आप इलेक्शन कराएंगे। अब ये हो सकता है कि जब तक नॉर्मल कोर्स में इलेक्शन हो मर्दमशुमारी हो चुकी होती, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये नहीं, आप आर्टिकल 51 वगैरह 224 क्लियर देता है। इस वक्त केयर टेकर सेटअप इलीगल हो जाएगा आज 12 बजे का पंजाब में, और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही हो चुका है। और ये धरना जो दिया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दिया जा रहा है।